خوش ہو جاتی ہے، ایسا ماشاءاللہ قرآن زندہ ہے، سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. ہول سیل کے حساب سے حافظ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں. دے مار 4.5 ہر محلے میں. جیسے فارمی مرغیاں ہیں نا، پہلے مرغی انڈا دیتی تھی، کچھ انڈے ہم کھا جاتے تھے، کچھ چوزے نکالنے کے لیے چھوڑتے تھے. پھر جب مرغی کا موڈ ہوتا تھا ان انڈوں پہ بیٹھتی تھی 21 دن، اس میں بھی 2-4 خراب ہو جاتے تھے، کچھ چوزے نکلتے تھے. پھر ان کچھ چوزوں میں بلی کھا جاتی تھی، کچھ کو چیل کوے اٹھا کے لے جاتے تھے، 5-6 بچتے تھے، 4-5. پھر اس کے بعد جا کے دوبارہ مرغی کہیں انڈے دینا شروع کرتی، تو اس میں ہول سیل والا حساب بن نہیں رہا تھا. سائنس نے ترقی کی، فارمی مرغی مارکیٹ میں آئی، انڈے ہی انڈے، روزانہ کریٹ بھر بھر کے انڈے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اب کبھی مارکیٹ سے نہ انڈا شارٹ ہوتا ہے اور نہ چوزا، بلکہ مرغی سے گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوائے جا رہے ہیں. وہ نو کا آپشن ہی نہیں ہے مرغی کے پاس، دے مار 4.5 انڈوں پہ انڈا دیے جا رہے ہیں، رکتی نہیں ہے. اور چوزے انکیوبیٹر سے نکالے جا رہے ہیں. تو جیسے ہر چیز کی پروڈکٹ بڑھ گئی ہے نا، فارمی چکن کو دیکھو، فارمی انڈے کو دیکھو، شہد کو دیکھو. پہلے شہد کہیں جنگل میں جا کے چھتا مل گیا، نکال کے لائے، بیچا، کھایا، یہ ہوتا تھا. اب شہد کی فارمنگ ہو رہی ہے، اتنا شہد پیدا ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو ہر چیز کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کئی گنا بڑھ گئی ہے. برائی بھی اسی طرح بڑھ گئی ہے. پہلے کوئی آدمی بد نظری کرنے کے لیے دل چاہتا نا کسی فاسق اور فاجر کا، تو چھپ چھپا کے ماں باپ سے، لوگوں سے چھپ چھپا کے ٹکٹ خرید کے حلیہ تبدیل کر کے کہیں سینما گھر میں جاتا تھا. بے حیائی ہول سیل کے حساب سے، موبائل جیبوں میں رکھا ہوا ہے، نیٹ پہ جو بےہودگی دیکھنا چاہے، اگر اللہ کا خوف نہ ہو لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو مارکیٹ میں ہر چیز بڑھ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے مارکیٹ میں مولوی بھی ہول سیل کے حساب سے اب پیدا ہونا شروع ہو گئے. پہلے مولانا بھی کہیں چیدہ خال کہیں نظر آیا کرتے تھے. حافظ تو ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں ملتے ہی نہیں تھے. گاؤں دیہاتوں سے حافظ کراچی میں آتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے، اور ایسی حافظ کی عزت ہوتی تھی، بھائی حافظ ہے، اس کی ٹون ہی چینج ہوتی تھی، وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا، کہتا میں حافظ ہوں بھائی. جہاں برائی بہت پھیلی ہے، الحمدللہ دین کا علم، حفظ قرآن بھی الحمدللہ بہت تیزی سے پھیلا ہے. اور یہ برکت ہے ہمارے اکابر کی محنتوں کی، یہ ان کا نتیجہ ہے. انگریز نے تو ہندوستان میں سب ختم کر دیا تھا، علماء نے محنت کی، آج پوری دنیا میں مدرسوں کا جال بچھا دیا ہے. آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، آپ دنیا میں کہیں بھی سفر کریں، آپ کو اسلامک یونیورسٹیاں تو ملیں گی جن میں بڑا لبرل ماحول ہوتا ہے، تو وہاں علماء بھی بنتے ہیں، کسی کی داڑھی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن وہ جو مدارس کا ایک سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا، صدیوں سے ہمارے یہاں استاذ کے سامنے 2 زانوں بیٹھنا، نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، یہ آپ کو اگر پورے طور پہ ملے گا تو مدرسوں میں ملے گا، یہ جن کو اصطلاح میں مدرسہ کہا جاتا ہے. اور یہ صرف بر صغیر میں ملے گا آپ کو. آپ پوری دنیا میں کہیں بھی مدرسہ اگر دیکھیں گے نا،
اس مدرسے کی تحقیق کریں گے تو اس کی پشتیں جا کے ہندوستان کے علماء سے جا کے ملتی ہوں گی. تو اللہ نے بڑا کام لیا ہے ہمارے علماء سے, بہت کام لیا ہے, پوری دنیا میں اللہ کام لے رہا ہے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, ایک تو مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حفظ قرآن کی محفل میں جاؤ تو اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے. اب بچوں کے لیول پہ آ کے بات کرو تو وہ بڑوں کے خلاف ہو جاتی ہے, بڑوں کے لیول پہ آ کے بات کرو تو بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب ان میں شادیوں کی بات تو کر نہیں سکتے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیا ان کو سمجھانا. شادیوں کی بات اس لیے ضروری ہے کہ پروڈکٹ شادیوں سے بڑھتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ حافظوں کی تعداد 4 گنا بڑھ جائے تو پروڈکٹ 4 گنا بڑھا دو, 4 شادیاں کرو, 4 گنا بڑھ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا, آپ چاہتے ہو ریونڈ کے اجتماع میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ اجتماع 4 گنا بڑا ہو, تو بھائی جتنے لوگ اجتماع میں آتے ہیں وہ اپنی پیداوار 4 گنا بڑھا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس ایک مرغی ہے, 12 چوزے نکلیں گے نا. آپ زیادہ چوزے چاہتے ہو کہ پیدا ہوں تو 4 مرغیاں رکھو, چاروں کو انڈوں پہ بٹھا دو آپ, تو 12 چوک 48 چوزے نکلیں گے. پھر ان 48 چوزوں میں سے ہر مرغے کی 4 مرغیاں ہوں, پھر ان ہر چوزے اس طرح ہوتے ہوتے انڈے ہی انڈے. کیا ہے؟ اب یہ بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ تو ایسی مجلسوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے لیول پہ آ کے آدمی بات کرے. بچے بھی ہولتے ماشاء اللہ, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کی بھرمار ہے. ادھر سفید ریش بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس کے لیول پہ آ کے بات کریں, کس کو سمجھائیں بات؟ یہ بڑا میرے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کیا بات کروں میں ایسے مجمع میں. ایک طرح کا طبقہ ہونا تو بات کرنا آسان ہوتا ہے. خیر کوشش کرتے ہیں کچھ ملی جلی سی باتیں ہو جائیں, سبھی کو سمجھ میں آ جائے. دیکھو یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. کچھ معجزے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہو گئے, صحابہ نے بیان کیا, دیکھا, قرآن نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں مبارک میں اپنی انگلیاں ڈالیں, صحابی رسول کہتے ہیں پانی پھوٹ پڑا اس میں سے, سب نے سیراب ہو کے پیا. ایک دودھ کا پیالہ کئی لوگوں نے بھر کے پیا ہے, وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. یہ وہ معجزے تھے جو صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے, یہ آج غیر مسلم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز قرآن کی معجزہ ہے, ایک ایک چیز. قرآن جس زبان میں نازل ہوا عربی, یہ خود ایک معجزہ ہے. اتنی خوبصورت زبان, ایسی روحانیت, ایسی چاشنی دنیا کی کسی زبان میں نہیں. کوئی اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑا اچھا لگتا ہے, اوریجنل عربی بول رہا ہو بڑی روحانیت آتی ہے اس میں. سوچیں یہ قرآن انگلش یا اردو میں ہوتا, ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھتے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. لیکن جب یہ آپ عربی میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کیا انداز ہے, کیا جان ہے. یہ نہ انگلش میں آ سکتی تھی نہ اردو میں. یہ سر بنتا ہی نہیں, یہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوتی. تبارک الذی, بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے بندے پر نازل کی تاکہ یہ تمام جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا ذریعہ بن جائے.
یہ میں نے اردو میں بیان کیا، وہ مزہ نہیں آیا. جب آپ اس کو عربی میں پڑھتے ہو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہی وجہ ہے کہ قرآن جتنا سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی بغیر سمجھے بھی پڑھا اور سنا جاتا ہے. حسن قراءت کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں عوام کو ان آیتوں کا مفہوم نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کہہ رہا ہے، صرف وہ الفاظ سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی زبان دیکھی کہ جو نہ نظم ہو نہ شاعری ہو، اس کے الفاظ میں اتنی لذت اور اتنا مزہ ہو، لوگ سن کے لذت حاصل کر رہے ہوں. پوری رات قاریوں کی قراتیں سنی جاتی ہیں بیٹھ کے. اللہ نے اس کتاب کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ زبان میں مٹھاس بے انتہا، بلاغت بے انتہا. یہ سلیکشن یہ خدا کا سلیکشن ہے، یہ انسانوں کا سلیکشن نہیں ہو سکتا. کسی بھی زبان میں ہوتی نا یہ قرآن، وہ مزہ نہیں آتا اس میں جو عربی میں ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. ابھی بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. بچوں کی سمجھ میں آئے گا لڈو، چاکلیٹ، ٹافی. بچے آپ لوگ بڑے ہو کر پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ. تو یہ کسی زبان میں وہ چاشنی نہیں ہے جو کس زبان میں ہے؟ عربی میں. دنیا میں 1400 سال پرانی کوئی زبان دکھاؤ جو آج سمجھی اور بولی جاتی ہو، کوئی ہے؟ قرآن نے جس زبان کا انتخاب کیا ایسی زبان جو قیامت تک محفوظ رہے گی. مجھے دکھاؤ کوئی 1400 سال پرانی زبان. یہودیوں کی عبرانی ہے، وہ دنیا میں ٹوٹل 4-5 آدمی سمجھتے ہیں میرا خیال ہے. اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، 2-4 لوگ ہی رہ گئے ہیں اس کے سمجھنے والے، محفوظ رکھی بھی ہے انہوں نے. عربی 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے. 20 ملکوں کی سرکاری زبان 1400 سال پرانی. ایسا پروٹوکول اس زبان کو ملا ہے کہ 2-4 پبلک کی نہیں، 20 ملکوں کی زبان. ایسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ وہ زبان ضائع ہو گئی، اب اس کے ترجمے مارکیٹ میں مل رہے ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ترجمے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اللہ نے کہا میری کتاب کی ایسی حفاظت کروں گا کہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے اس زبان کو 20 ملکوں کی، یہ دیکھو بھائی ہاں بھائی، اس زبان کو 20 ملکوں کی سرکاری زبان بنا دوں گا میں. اور جن ملکوں کی سرکاری زبان عربی نہیں بھی ہے ان میں بھی لاکھوں عربی بولنے اور سمجھنے والے. پاکستان کی سرکاری زبان عربی نہیں ہے، لاکھوں بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان قیامت تک بولو محفوظ رہے گی. ایک انگریز نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کتاب لکھے اور اس کی وہ کتاب جس زبان میں وہ لکھے اسی زبان میں 1000 سال بعد بھی سمجھی جائے تو اس شخص کے پاس عربی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. 1200 سال پہلے عربی میں لکھی ہوئی کتابیں ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، بالکل ایسے 2-2-4 کی طرح سمجھ میں آ رہی ہیں. وہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. 100 سال پہلے کی اردو دیکھ لیں اور آج کی دیکھ لیں، آج سے 100 سال کے بعد والی اردو دیکھ لیجیے گا. ہماری یہ تقریریں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. 100 سال پرانی انگلش دیکھ لیں اور آج کی انگلش دیکھ لیں. 100 سال پرانی انگلش انگریزوں کے ماہرین کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں بولتے کیوں نہیں آتی. چینج ہو رہی ہے، لہجے چینج ہو رہے ہیں. یہ جو آئی نو ہے نا، میں نے ایک انگریز سے کسی انگلش کے ماہر سے پوچھا یار آئی نو میں کیا لکھا جاتا ہے، پڑھا کیوں نہیں آ رہا ہے؟
آئی کنو کیوں لکھتے ہیں؟ نائف میں کے لکھا جا رہا ہے, پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ جب نہیں پڑھا جا رہا تو ہٹا دو, لکھا. انہوں نے کہا اصل میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ نائف اصل میں کنائف ہی تھا, ممکن ہے. تو لوگوں نے کنائف مشکل لگ رہا تھا, لکھے میں رہنے دیا, پڑھنے میں کے چھوڑ دیا. یہ عین ممکن ہے, یہ ہوتا ہے زبانوں میں, چینج ہو رہی ہیں. ایسی حفاظت کی ہے عربی کی. عربی میں جتنے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 40 سال پہلے جو عربی بولی جا رہی تھی نا, جو الفاظ اس وقت کی عربی میں استعمال ہو رہے تھے, آج وہ بھی صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کی بہت سی زبانوں نے عربی سے وہ الفاظ لے کے اپنے اندر استعمال کیے ہیں. وہ ارض عربی میں زمین کو کہتے ہیں. نبی کی ولادت سے 40 سال پہلے بھی زمین کو کیا کہتے تھے؟ ارض. آج بھی کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ارض کہتے ہیں. اسی سے انگلش میں آیا ارتھ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. عربی نہیں چینج ہو رہی. عربی میں پانی کو کیا کہتے تھے؟ واٹر, سوری الماء. آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء. انگلش انگریزوں سے پوچھو کہ تم 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے, وہ پتہ نہیں کیا کہتے تھے. ہمارے باپ دادے کہتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. ان سے پوچھو زمین کو کیا کہتے تھے, وہ پتہ نہیں بھائی کیا کہتے تھے, نہیں پتا کسی کو. اردو 400 سال پرانی زبان ہے, اس سے پہلے اردو کا سراغ نہیں ملتا. عربی میں 1400-1500 سال پہلے آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما. بادل کو سحاب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سحاب. بیماری سے شفا کو شفا کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ شفا. میت موت کو موت کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں؟ موت. کتنے الفاظ اردو میں آ گئے, بہت ساری زبانوں میں الفاظ گئے ہیں عربی کے. عربی دوسروں سے الفاظ نہیں لے رہی, اپنے الفاظ دوسری زبانوں کو گفٹ کر رہی ہے. خود نہیں چینج ہو رہی, دوسری زبانوں کو کیا کر رہی ہے؟ چینج کر رہی ہے, اپنے حساب سے ڈال رہی ہے. یہ عربی کا معجزہ نہیں ہے, یہ کس کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کرنی تھی. آخری کتاب ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سمجھنا چاہو دنیا میں کئی لاکھ ملین انسان ہیں جو تمہیں الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بتا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اپنی زبان میں. اگر آپ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قرآن کا لفظ ہے, خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس لفظ میں؟ اللہ کہہ رہا ہے 20 ملکوں میں جا کے پوچھو, 20 ملک کی عوام تمہیں بتائے گی. اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو تاکہ اللہ کی حجت تم پہ تمام ہو جائے. قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ساڑی اقلچ آ نہیں رہا تھا کہ تو کیا رہا ہے. اس لیے اللہ نے حفاظت کی. اور قرآن کا معجزہ, قرآن کا معجزہ ہے ایسی تعظیم. قرآن قابل تعظیم کتاب ہے. اللہ نے ایسی عزت دی ہے, دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو باوضو ہو کے ہاتھ لگایا جاتا ہو. یہ پروٹوکول دنیا میں کسی کتاب کو نہیں ملا. کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی جائے. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے ایک امام تلاوت کر رہا ہو, لاکھوں لوگ اس کتاب کو سن رہے ہوں. اتنا پروٹوکول آج بھی دنیا میں کس کتاب کو ملا ہے؟ قرآن کریم. یہ معجزہ ہے, لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے حکومت کروائی ہے قرآن مجید. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے پڑھ کے رونے والے اتنے ہوں جتنے قرآن کو پڑھ کے لوگ روئے ہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سن کے اتنے رویا گیا ہو جتنا قرآن کو سن کے دنیا میں روئے. کوئی کتاب ایسی نہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا. سعودی عرب کے ایک عالم کی کتاب 30 لاکھ اس کے ایڈیشن چھایا ہوئے, انعام ملا, ایوارڈ ملا, ہو بھائی اتنی ہٹ ہو گئی. لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی ہے مقابلہ اس کا قرآن سے؟
کوئی سائنٹسٹ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر بتاؤ جس نے ساری زندگی محنت کر کے ایک علم حاصل کیا اور بڑی انوکھی تحقیق لا کے کتاب لکھ کے مارکیٹ میں لایا اور اس کتاب کو اتنی مقبولیت ملی جتنی قرآن مجید کو، جو پیش کرنے والے نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے.